ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأشراف وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جامع الأوصاف۔ برادران اسلام، آج کی اس نشست کے اندر یوم آخرت کے حوالہ سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق کے ساتھ ساتھ آخرت کی تیاری بھی نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، دین اسلام کے بنیادی احکامات تمام تر مسلمانوں کے لیے ہیں، اور دین اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں انہی عقیدوں میں سے ایک عقیدہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر۔ آخر کا مطلب ہوتا ہے بعد میں آنے والی چیز، تو یوم آخرت سے مراد وہ دن ہے جو بعد میں آئے گا، اور اس دن کے بعد کوئی اور دن نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے تمام بندوں کو حشر کے میدان میں اکٹھا کرے گا۔ اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، جس کے اعمال زیادہ ہوں گے نتیجتاً وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے اعمال کم ہوں گے نتیجتاً وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں جا بجا آخرت کی تیاری کے حوالہ سے صحابہ کرام کو تیار کرنے کے لیے حکم ارشاد فرمایا، بلکہ قرآن کریم کی ایک نہیں کئی نصوص اس بات کے اوپر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ آخرت کا دن، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں، سب نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یعنی انسان اللہ کریم نے اپنی قدرت کے شاہکار کے طور پر دنیا میں بھیجا ہے، تو انسان کو فضول اور بیکار نہیں بنایا، بلکہ اللہ کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ہیں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے۔ بے مقصد اس صانع نے، اس کاریگر نے کوئی بھی چیز نہیں بنائی۔ تو ارشاد فرمایا، اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اس نے تمہیں فضول پیدا کیا ہے اور تم اس کے بارگاہ میں لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے لوٹنا ہے، ہمیں لوٹایا جانا ہے اس دن کی طرف جس دن اللہ اپنے تمام بندوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کے ساتھ جزا و سزا والا معاملہ ہوگا۔ بلکہ اسی طرح اللہ کریم سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104 میں بھی ارشاد فرماتا ہے،
کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، ہم اکٹھا کریں گے تمہیں اسی طرح جس طرح تمہیں پہلے دن پیدا کیا تھا، اور یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، اور بے شک ہم اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہیں۔ تو برادران اسلام، جو رب ہمیں عدم سے وجود عطا کر سکتا ہے وہ پھر ہمیں میدان حشر میں بھی اکٹھا کر سکتا ہے۔ تو یوم آخرت جو ہے اس کے اوپر کسی کو کوئی شک نہیں ہے۔ ہاں، اس دن سزا اور جزا کا معاملہ برحق ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی، اچھائی کی ہوگی، وہ اس کے سامنے ہوگی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہے اس کو دیکھے گا، اور اس کے برعکس مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر حقیر سے حقیر برائی بھی کی ہے تو اس برائی کو بھی اس کے سامنے کر دیا جائے گا، اس کی اچھائی کا بھی اس کو بدلہ مل جائے گا، اور اس کی برائی کی بھی اس کو سزا مل جائے گی۔ تو برادران اسلام، ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو آج تیاری کرنی ہے کل کے آنے والے دن کے لیے۔ آج میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے عبادات کی، معاملات کی بہتری کے لیے، تاکہ کل ہمیں اس بات کا فائدہ ہو سکے۔ یقین کریں، اگر معاملات بہتر نہ ہوئے تو ایک ایک چیز کا حساب دینا یہ بڑا مشکل ہوگا۔ خدا کی عزت کی قسم، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں ذکر و فکر کرتے ہوئے گزرتا ہے، لیکن یہ آخرت اتنی ڈاڈی چیز ہے کہ صحابہ کرام بھی اس حوالے سے متفکر رہتے ہیں۔ ابن ابی ملیکہ، یہ ایک تابعی گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کے 30 صحابہ سے ملا ہوں۔ کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے ملا ہوں۔ میں نے ہر ایک کو فکر مند ہی پایا ہے کہ کل آنے والے دن کیا بنے گا، کیا حال ہوگا۔ بلکہ آپ سوچیں کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس امت کا نبیوں اور رسولوں کے بعد جو سب سے افضل ترین انسان ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آخرت اتنی یاد، اتنی طاری ہے آپ کے اوپر کہ آپ فرماتے ہیں کاش ابو بکر انسان نہ ہوتا، کوئی پرندہ ہوتا، تاکہ کل قیامت کے دن حساب سے بچ جاتا۔ اسی طرح حضرت سیدنا فاروق اعظم زمین سے تنکا اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کہتے ہیں کاش عمر یہ ایک تنکا ہوتا، کل کی پیشی سے بچ جاتا۔ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان قبر کے پاس بیٹھتے ہیں تو آپ کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اتنے آنسو نکلتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر نظر آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے، جو یہاں سے کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا، اور جس کا پاؤں اس پہلی سیڑھی سے پھسل گیا وہ خائب و خاسر اور نقصان والا ہو گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ فرماتے ہیں لوگوں زیادہ امیدیں نہ لگایا کرو، کیونکہ زیادہ امید آخرت سے دور کر دیتی ہے۔ تو صحابہ کرام کا طرز عمل میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ صحابہ کرام کس طرح آخرت کے حوالے سے متفکر رہتے، کس طرح آخرت کی تیاری کے لیے مستعد رہتے۔ اور یاد رکھیے گا، میں نے کل کا دن کیسے گزارا ہے، کیا میں حساب دے سکتا ہوں؟ دن کے اندر 24 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹوں میں جو منٹس ہیں، پھر ہر منٹ میں جو سیکنڈ ہے، میں کیا اس کا حساب دے سکتا ہوں؟ کیا آپ اس کا حساب دے سکتے ہیں؟ وہاں تو کیا معاملہ ہوگا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس روایت کے راوی ہیں، اور حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ اس روایت کو ترمذی شریف میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جو دن ہے ابن آدم ایک قدم بھی آگے نہیں ہٹ سکے گا یا ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا حتیٰ یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اسے 5 چیزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اب وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ان امورہ فیما افناہ، پہلا سوال بندہ مومن سے اس کے زندگی کے بارے میں ہوگا کہ اس نے اپنی زندگی کہاں پہ گزاری ہے، زندگی کیسے گزاری ہے، اس نے اپنی زندگی کے ایام کو کیا اللہ کے ذکر اور فکر میں گزارے ہیں یا اللہ کی نافرمانی میں گزارے ہیں۔ زندگی کے جتنے لمحات ہیں ان لمحات کا حساب دینا ہوگا۔ سوچئے یہ کتنا مشکل کام ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ کل کا دن کیسے گزرا ہم اس کا من و عن حساب دینے سے قاصر ہیں، تو وہاں اول تا آخر ساری زندگی کا حساب دینا ہوگا، تب جا کے کہیں بات بنے گی۔ تو ارشاد فرمایا پہلا سوال اس سے یہ کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں کہ اس نے اپنی عمر اپنی زندگی کہاں پہ گزاری ہے۔ دوسرا سوال حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، دوسرا سوال اس سے اس کی جوانی کے متعلق کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کو کہاں پہ پرانا کیا ہے۔ یاد رکھیے گا ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پیک ٹائم ہوتا ہے، عروج ٹائم ہوتا ہے۔ بندہ مومن کی جو زندگی ہے اس زندگی میں بھی جو عروج والا ٹائم ہے، جو پیک ٹائم ہے، اس کو جوانی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوانی۔ وہ حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اس جوانی کو بڑے خوبصورت لفظوں میں یوں بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ چڑھ دی جوانی تہاڑ دا پانی زور نہ لاندے تھوڑا، کہ یہ جو چڑھتی جوانی ہوتی ہے اس کے اندر اور ہاڑ کے پانی کے اندر، ہاڑ کا پانی وہ پانی ہوتا ہے جو پہاڑوں سے بہتا ہوا زمین کی طرف آتا ہے، اور وہ اتنا زور آور ہوتا ہے کہ اس کے آگے بڑے بڑے بند بھی ٹکتے نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ چڑھ دی جوانی تہاڑ دا پانی زور نہ لاندے تھوڑا، کہ ان کے اندر زور ہے، طاقت ہے۔ تو برادران اسلام ارشاد فرمایا بندہ مومن سے جوانی کے متعلق سوال کیا جائے گا، جوانی کو تم نے کہاں پہ پرانا کیا ہے، جوانی کیسے گزاری ہے۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے جب کوئی جوان توبہ کرتا ہے، کون توبہ کرتا ہے؟ جوان توبہ کرتا ہے، تو اللہ کی آسمانی مخلوق عرش پہ جشن مناتی ہے کہ آج زمین پہ جوان نے توبہ کی ہے۔ اور اس لیے کہا گیا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کا طریقہ اور معمول ہے۔ جوانی کے اندر توبہ کرنا یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، کہ یہ پیغمبری شیوہ ہے۔ اور آگے فرمایا وقت پیری گرگ ظالم میں شبد پرہیزگار، کہ جب شیر شکار کرنے کی عمر سے آگے گزر جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں پرہیزگار ہو گیا ہوں۔ اب ایسا نہیں ہے، اب وہ پرہیزگار ہوا نہیں، اس سے وہ طاقت چھن گئی ہے۔ اسی طرح ہمارا مزاج ہے کہ جوانی اللے تللے کاموں میں اڑا دیتے ہیں، جب بوڑھے ہوتے ہیں تو پھر مسجد سنبھالتے ہیں۔ تو کہا وقت تو وہ تھا جو تم پیچھے گزار کے آئے۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جوانی کے اندر توبہ کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں 7 اشخاص ہیں، کتنے؟ 7 لوگ ہیں اللہ جنہیں قیامت کے دن اپنے عرش کا سائبان عطا فرمائے گا۔
ان 7 میں سے ایک حضور نے فرمایا رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی زندگی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی، جس کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی۔ تو برادران اسلام، اس بات پہ زور دینے کا میرا مقصد یہی تھا کہ جوانی جو ہے یہ اللہ کی بندگی اور عبادت میں گزاری جانی چاہیے۔ تو حدیث کی طرف آتے ہیں، حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال جوانی کے متعلق ہوگا کہ جوانی کے اندر تم نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اب تیسرا مال اور تیسرا اور چوتھا سوال حضور فرماتے ہیں ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ۔ تیسرا اور چوتھا سوال ابن آدم سے اس کے مال کے متعلق کیا جائے گا، اس کی آمدن کے متعلق کیا جائے گا، اور پھر اس کے خرچ کے متعلق کیا جائے گا۔ شریعت مطہرہ کے اندر چونکہ ہم سب مسلمان ہیں، اگر پہلی شریعتوں کی بات کی جائے تو پہلی شریعتوں کے اندر صرف اس بات کی پابندی تھی کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا آپ مال کما کہاں سے رہے ہیں، آپ کا سورس آف انکم کیا ہے، کماتے کہاں سے ہیں، لگانے کا نہیں ہے۔ لیکن شریعت محمدیہ اس کے فالورز کے اوپر یہ پابندی ہے کہ تم نے قیامت والے دن بتانا ہے مال کمایا کہاں سے تھا اور مال لگایا کہاں سے ہے۔ اس لیے مال کمانے کا ذریعہ بھی جائز ہونا چاہیے اور مال لگانے کی جگہ بھی جائز ہونی چاہیے۔ اگر مال کمایا بھی حرام سے اور لگایا بھی حرام کام کے اندر ہے تو پھر قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یقین کریں صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے لیے یوں مینارہ نور ہیں کہ صحابہ کرام اس بات کا التزام فرمایا کرتے ہیں کہ جو نوالا ان کے حلق سے پیٹ میں جا رہا ہے 100% اطمینان ہو کہ وہ کیا ہے، لقمہ حلال ہے، لقمہ حرام کو قریب بھی نہیں آنے دیتے۔ لیکن آج ہمارے اس معاشرے کے اندر الٹا نظام چل پڑا ہے، دولت کمانے کی ہوس کے اندر، مال اکٹھا کرنے کی ہوس کے اندر، جائیداد بنانے کی ہوس کے اندر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جو مال ہم کما رہے ہیں آخر یہ جائز ذریعے سے آ رہا ہے یا ناجائز ذریعے سے آ رہا ہے، آخر اس مال کا مصرف جو ہے وہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جیسے کمایا جاتا ہے پھر ویسے ہی لگا بھی دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ آپ اپنی ضروریات کے اوپر اگر خرچ کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، ضروریات سے کم خرچ کریں گے تو آپ بخیل کہلائیں گے، ضروریات سے زیادہ خرچ کریں گے تو آپ فضول خرچ کہلائیں گے۔ اس لیے خیر الامور اوساطها، معاملات میں سے جو بہتر ہے وہ درمیانہ رستہ ہے۔ درمیانہ رستہ آپ کے رزق کا ذریعہ بھی حلال ہو اور جو رزق لگا رہے ہیں وہ بھی حلال ہو۔ آپ اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، اپنی ذات پہ لگائیں۔ دیکھو شریعت کتنی پیاری ہے۔ سرکار کریم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ اپنی ذات پر، اپنے بیوی بچوں پر مال خرچ کرتا ہے گویا اس کو بھی صدقے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو مال کے متعلق سوال کیا جائے گا کمایا کہاں سے ہے، لگایا کہاں سے ہے۔ پانچواں سوال جس کا جواب آخرت کے دن دینا ہوگا، اور وہ پانچواں سوال کیا ہے، ماذا عاملہ فیما عالمہ، جن چیزوں کے بارے میں تجھے علم تھا ان چیزوں کے بارے میں تمہارا عمل اور تمہارا رویہ کیا تھا۔ آج کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنا فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کس کو نہیں پتا کہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ کیا ہے؟ کون انسان ہے جو اس پڑھے لکھے دور کے اندر بھی کہے کہ مجھے پتہ نہیں چل سکا کہ یہ عمل کیسے کرنا تھا یا اس عمل کی اہمیت اور افادیت کیا ہے؟ باوجود اس کے کہ آج ہمارے پاس علم ہے، علم کی کثرت کے باوجود عمل کی قلت دکھائی دیتی ہے۔ آج دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے اوپر سکالرز کی بھرمار ہے، ہر بندہ یہ اپنے طور پہ مفتی بنا ہوا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس نے دین کو سمجھا ہے ویسے کوئی اور سمجھ سکا نہیں ہے۔ اپنے علم کی وجہ سے لوگ دینی معاملات کی تعویلات، تشریحات اور توضیحات اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا
کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی کثرت تو ہے لیکن عمل کی کمی ہے۔ آپ بتائیے کہ جتنا علم ہے کہ آپ مساجد میں لوگوں کی نمازوں کی تعداد کے اندر نمازیوں کی تعداد اتنی نظر آتی ہے؟ کیا معاملات خیر کے اندر لوگ اتنے مجتمع نظر آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ ہمارے ہاں تو بابا حال یہ ہے کہ اگر کشتی ہو رہی ہو، اگر کوئی کنجر خانے والا پروگرام ہو رہا ہو تو لوگوں کا ہجوم نظر آتا ہے، کیا چھوٹے، کیا بڑے، کیا بزرگ، کیا بوڑھے، سارے کے سارے اس کے اندر شریک ہیں۔ اور اگر نیکی کا کوئی کام ہو تو گنے چنے افراد جو گنتی کے اندر گنے جا سکے ہوں، وہ صرف وہ بھی اللہ کے خوف کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ تو ہمارا علم ہمارے عمل کے لیے مستعد نہیں ہمیں کر رہا، تو اس لیے حضور فرماتے ہیں پوچھا جائے گا ماذا عامل فیما، ماذا عامل فیما علما، جن چیزوں کے بارے میں تجھے علم تھا ان چیزوں کے اوپر تمہارا عمل کیا تھا؟ تو یہ 5 سوال دیں گے۔ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رویا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا حضرت رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں قیامت والے دن سوال ہوگا تمہیں جو علم دیا تھا عمل کیا ہے نہیں کیا؟ اگر میرا عمل میرے علم کے خلاف ہوا تو اللہ کے حضور کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دوں گا؟ تو برادران اسلام، یہ ساری کی ساری گفتگو کا لب لباب اور نچوڑ یہ ہے کہ یہ 5 سوال ہے جن کی ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یہی آخرت کی تیاری ہے، یہی اللہ کی بارگاہ میں پیشی کی تیاری ہے۔ اس دن وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اوتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ وہاں پہ ذات پات، رنگ، نسل، امیر غریب یہ نہیں دیکھا جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں پہ تو اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و کرامت والا وہ ہوگا جو تقوی کے اعتبار سے اعلیٰ درجے پر فائز ہوگا۔ اللہ ہمیں آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے اور اس مضمون کے اندر بہت زیادہ وسعت ہے، پھر زندگی نے کبھی موقع دیا تو اسی موضوع پر اسی عنوان کے تحت کچھ معروضات مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی تیاری کے لیے ہر وقت مستعد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کی تمام تر مساعی جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔